طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. مومنین کرام، آپ حضرات کی خدمات میں اخلاق اسلامی کی اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر بہت سارے عناوین اور بہت سارے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے. ان میں سے ایک اہم ترین جو موضوع گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے وہ راہ تہذیب نفس، یعنی کس طریقے سے ہم اپنے نفس کو برائیوں سے، خامیوں سے اور اخلاقی رذائل سے پاک کریں، اور اخلاقی جو کمالات ہیں اور اخلاقی جو بلندیاں ہیں اور اخلاقی جو عظیم اقدار ہے ان کو کس طریقے سے اپنی نفس کا زینت اور اپنی وجود کا جو ہے وہ زینت قرار دیں. علماء اخلاق کی زبانی آپ کی خدمت میں بہت سارے طریقے اور بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جو ہے تہذیب نفس حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ علماء اخلاق کی زبانی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. اور قرآن پاک نے بھی ہمیں نفس کے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اور جو اصول ہے، یا دوسرے لفظوں میں انسان کی جو سعادت اور خوشبختی کے جو عوامل ہے، کامیابی کے جو عوامل ہے، اور دنیا میں ہم کس طرح خوشبخت ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے تو ہم کامیاب ہوں گے، خوشبخت ہوں گے، باعزت ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اور اسی طریقے سے اخروی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے، سعادت پانے کے لیے، اور سعادت ابدی اور ایک انتہائی پاکیزہ اور بلند ترین زندگی کو پانے کے لیے کیا کریں تو ہم خوشبخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان ضوابط کو بیان کرتے ہوئے متعدد آیات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی جو ہے وہ کی گئی ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں پروردگار عالم نے انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی خوشبختی کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے 4 اساسی اور بنیادی جو ہے وہ عوامل بیان کیے گئے ہیں. ان اساسی اور بنیادی عوامل کو، یا دوسرے لفظوں میں ان بنیادی اور اساسی صفات کو جو انسان پا لیتا ہے وہ خوشبخت ہے، وہ کامیاب ہے، وہ سعادت مند ہے. لہٰذا سعادت کے راہوں کو بتاتے ہوئے اور سعادت مند ہونے کے جو طریقے ہیں، جو راہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 52 میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. وہ شخص جو ان 4 اصولوں کو اپنا لیتا ہے،
یا دوسرے لفظوں میں ان 4 صفات کو پا لیتا ہے اور ان 4 صفات کو اپنی وجود اور اپنے نفس اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ خوشبخت ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات سے متصف انسان کو خوشبختی کی خوشخبری سنایا ہے، اسے بشارت دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ 4 صفات جس انسان کے اندر ہے وہ خوشبخت ہے، وہ کامیاب ہے، وہ جنتی انسان ہے۔ یعنی جنتی انسان کی 4 اوصاف ہے۔ یہ 4 صفات اگر ہے تو وہ دنیا بھی اس کی جنت ہے، آخرت بھی جو اس کی جنت ہے، دنیا میں بھی خوشبخت ہے اور آخرت میں بھی خوشبخت ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 4 صفات کو ہم حاصل کریں، ان 4 صفات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جس انسان کی بھی زندگی میں یہ 4 صفات ہیں، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ خوشبخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا آئیے یہ 4 صفات دیکھیں کیا ہے اور ان کی حصول کے لیے کوشش کریں تو یقیناً ہم خوشبخت ہوں گے اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کو ہم پالیں گے۔ سب سے پہلی صفت فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، وہ شخص جو اپنی پوری زندگی میں مطیع پروردگار ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی تمام دستور اور خدا کی تمام قوانین الہی کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، پوری زندگی اطاعت الہی میں، خدا کی فرمان برداری میں، خدا کی عبادت اور بندگی میں گزار دیتا ہے، وہ یقیناً خوشبخت اور خوش نصیب انسان ہے۔ لہذا سب سے پہلی صفت جو انسان کو خوشبخت بنانے والی ہے، خوش نصیب بنانے والی ہے، وہ اطاعت پروردگار ہے۔ یہ جنتیوں کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کا جو نمائندہ ہے، اس کا جو رسول ہے، اس کا جو نبی ہے، اس نے جو انسانیت اور بشریت کی رہنمائی کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے جو ہادی بھیجا ہے، جو رہبر بھیجا ہے، سرور کائنات کی ذات ختمی مرتبت، ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ اطاعت کی جائے، ان کی تعلیمات پر جو ہے نا وہ عمل کرنے والا ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی رسول کی اطاعت کر لیتا ہے۔ دوسری صفت اطاعت رسول، یعنی وہ انسان خوشبخت نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جو رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرے، ان کی سیرت کی مخالفت کرے، ان کے اقوال کی مخالفت کرے، ان کی تعلیمات کی جو مخالفت کرنے والا انسان ہوگا اسے سعادت نہیں مل سکتی، وہ خوشبخت نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا سعادت پانے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، وہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ اور تیسری صفت جو بیان کیا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، خوف خدا رکھتا ہو، خشیت الہی جو ہے وہ رکھتا ہو۔ یعنی جس شخص کے دل میں خوف خدا ہے، خدا کے عقاب سے، عذاب الہی سے جو شخص ڈرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اخلاقی خامیوں سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بد اخلاقیوں سے بچاتا ہے، وہ اپنی نفس کا جو ہے وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ جو خدا نزدہ اخلاقی خامیوں میں گرا ہوا ہو، بد اخلاق انسان ہو، بد کردار انسان ہو، جس کی کردار درست نہ ہو تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ خوف خدا سبب بنتا ہے کہ وہ اپنی نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی عقیدے کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی کردار کی جو وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ لہٰذا تیسری صفت جنتیوں کی وَيَخْشَ اللَّهَ، خوف خدا رکھنے والا، خشیت الہی رکھنے والا انسان ہو۔ اور چوتھی صفت جو سعادت اور خوشبختی کے لیے بیان کیا ہے قرآن نے وَيَتَّقِي، تقوی اختیار کرنے والا انسان ہو، یعنی وہ انسان متقی انسان ہو۔ یعنی سلیس لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو واجبات پر عمل کرنے والا ہے اور محرمات سے بچنے والا ہے۔ تقوی یعنی حضرت امام صادق سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ جن چیزوں کی دستور دیا گیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا اور جن چیزوں کو خدا نے منع کیا ہے ان چیزوں اپنے آپ کو روکنا، یہ تقوی کا سلیس اور سادہ جو ہے وہ معنی ہے۔ لہٰذا وَيَتَّقِي، وہ انسان جو واجبات کی پابندی کرتا ہے، فرائض کو بجا لاتا ہے اور محرمات سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اور اخلاقی برائیوں سے، خامیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتا ہے، اس انسان کے لیے خوشخبری قرآن سنا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ جو صفات رکھنے والے افراد ہیں یہ یقیناً خوشبخت ہے اور فائزون میں سے، کامیاب ہونے والے انسانوں میں سے ہیں۔ لہذا کامیابی کے لیے، خوشبختی کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں قرآن نے، سب سے پہلا جو اصل ہے اور بنیاد ہے وہ اطاعت پروردگار ہے۔ دوسرا جو اصل ہے اور بنیاد ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تیسری جو اساس اور بنیاد ہے وہ خوف خدا ہے۔
اور چوتھی جو بنیاد ہے وہ تقوی الہی ہے۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے خوش بخت ہو جائے، خوش نصیب ہو جائے، سعادت مند ہو جائے اطاعت الہی کے بغیر، پیغمبر کی اطاعت کے بغیر، اور خوف خدا کے بغیر، اور تقوی الہی کے بغیر۔ لہٰذا وہ اصول جو قرآن نے ہمیں کامیابی کے لیے بیان کیے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک سعادت مند انسان کے لیے، ایک جنتی انسان کے لیے جو کردار خدا نے بیان کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے مطیع پروردگار ہو، مطیع رسول اللہ ہو، اور خوف خدا اس کے دل میں ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقوی الہی رکھنے والا انسان ہو۔ اس کے لیے قرآن یہ خوشخبری سنا رہا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ صفات رکھنے والے جو انسان ہوں گے، تاریخ کے کسی بھی دور کا انسان ہو، متقی انسان ہر دور میں کامیاب ہے، مطیع پروردگار ہر دور میں کامیاب ہے۔ کسی قوم کا انسان ہو، کسی نسل کا انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، کوئی بھی انسان ہو، یہ صفات اگر کسی کے اندر ہے تو وہ خوش بخت ہے، وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اسی مطلب کو سورہ مبارکہ نازعات کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 میں ایک طرف جہنمیوں کی کردار کو بیان کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف جو وہ جنتیوں کی صفات اور کردار کو بیان کیا ہے۔ جہنم میں جانے والوں کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا ہے، گناہوں میں آلودہ کیا ہے، نفس کو خامیوں میں آلودہ کیا ہے، نفس کو برائیوں میں، رذائل میں اور اخلاقی کمزوریوں میں آلودہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آخرت پر اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ شخص جہنمی انسان ہے۔ اور اس کے مقابل میں وہ انسان جو اپنی نفس کو لگام دیتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ سورہ مبارکہ نازعات کی آیت ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ انسان جس کا نفس طاغی ہو چکا ہے، جس کا نفس باغی ہو چکا ہے، جس کا نفس گویا کہ شریعت کی پابند نہیں ہے، دین کے پابند نہیں ہے، وہ اپنے خواہشات کا غلام بن چکے ہیں۔ نفس جو کہہ رہا ہے اسی کو وہ بجا لاتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، وہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے، نفس کا بندہ ہے۔ خواہشات نفسانی کیا دستور دے رہا ہے، اس کی نفس جو ہے وہ اس کے لیے کیا فرمان دے رہا ہے، اسی نفس کی وہ پیروی کر رہا ہے، نفس کی جو اطاعت کر رہا ہے، وہ مطیع پروردگار نہیں ہے۔ جسے ایک اور آیت میں آیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے اپنا خدا نفس کو بنا رکھا ہے۔ یعنی کچھ لوگ خواہشات نفسانی میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ اب وہ خدا کی اطاعت تو ان کی ذہنوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا جو خدا بنا رکھا ہے، اپنا جو پروردگار بنا رکھا ہے، اس کا نفس ہے۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بولو تو جھوٹ بولتا ہے، نفس کہتا ہے غیبت کرو تو غیبت کرتا ہے، نفس کہتا ہے حرام کھاؤ تو حرام کھاتا ہے۔ یعنی اتنا بے لگام نفس ہے، اتنا بے قابو نفس ہے کہ جو نفس کہہ رہا ہے اسی کی جو ہے نا وہ فرمان برداری کر رہا ہے، اسی کو بجا لا رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے الہہ ہوا، اپنا خدا جو ہے وہ نفس کو بنا رکھا ہے۔ یہ اس انسان کو کہا گیا کہ جس کا نفس خواہشات نفسانی خدا بن چکا ہے، اب نفس کا جو ہے نا وہ مطیع ہے، خدا کا وہ مطیع نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ شخص جس کا نفس طاغی ہے، جس کا نفس باغی ہے، حرام کی طرف بلا رہا ہے، رذائل کی طرف بلا رہا ہے، پستیوں کی طرف بلا رہا ہے، گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، اور نفس کی جو ہے نا وہ قابو میں آ کر وہ تمام گناہوں کو بجا لاتا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے آخرت کے مقابل میں دنیا کو جو ہے وہ انتخاب کر لیا ہے۔ آخرت پر اس کی نگاہ نہیں ہے، ابدی زندگی پر اس کی نگاہ نہیں ہے، وہ دنیا کو اس نے انتخاب کر لیا ہے۔ اس شخص کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ شخص جس نے نفس کو لگام نہیں دیا ہے، جس نے نفس کو بے قابو چھوڑا ہوا ہے، وہ شخص جو نفس کا غلام بنا ہوا ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا جو ٹھکانہ ہے، اس شخص کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا گیا ہے، اس نے خدا کی اطاعت نہیں کی ہے، نفس کی اطاعت کی ہے، خدا کی بندگی نہیں کی ہے، شیطان کی جو ہے وہ بندگی کی ہے۔ دنیا میں پوری جو بشریت ہے، انسانیت ہے، دو حصوں میں بٹتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بندہ خدا ہے، مطیع پروردگار ہے، مطیع رسول ہے، ان کے لیے وہ خوشخبری قرآن نے سنایا، جیسے سورہ مبارکہ یاسین میں آیا
الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان تمہارے نفس کی پیروی کرائے گا، شیطان تمہیں گمراہ کرائے گا، شیطان تمہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا، غیبت کرنے پر مجبور کرے گا، حرام کھانے کی جو ہے نا وہ دعوت دے گا۔ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، وان اعبدونی، مجھ پروردگار کی بندگی کرنا، وھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ لہذا اب دو راستوں میں بشر بٹ جاتے ہیں، ایک وہ ہے جس نے شیطان کی بندگی کی ہے، جو شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں وہ مکمل طور پر نفس کا غلام بن چکا ہے، اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مولا ہے وہ نفس ہے۔ اسی لیے خوبصورت ایک فرمان ہے مولا کائنات کا غر الحکم میں، کم من عقل اسیر تحت هوى امیر، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا عقل اسیر ہے، جن کا فکر اسیر ہے، اور اس کے اوپر جو امیر ہے، جو حاکم ہے، اس کا نفس ہے۔ یعنی ایک مرتبہ نفس اسیر ہے، نفس کو قابو کیا گیا ہے، نفس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور عقل کے کہنے پر، خدا کے کہنے پر وہ چلتا ہے، لہٰذا اس کے وجود پر، اس کی بدن پر جو حکومت کر رہا ہے وہ اس کی عقل ہے، اس کی خالق ہے، اس کا مالک ہے، خدا کی حکومت ہے پوری نفس پر، پورے وجود پر، تو وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ عقل مغلوب ہے، عقل جو ہے وہ شکست کھا چکی ہے، اور اس کے مقابل میں اس کا نفس جو ہے وہ غالب ہے، نفس جو ہے نا وہ امیر بن چکا ہے۔ ایسے شخص جس نے نفس کو امیر بنا دیا ہے وہ نفس کا غلام ہے، وہ شیطان کا غلام ہے۔ اس شخص کے لیے قرآن نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جس کا نفس طغیان پہ اتر چکا ہے اور مخالفتوں پر، معصیتوں پہ اتر چکا ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس شخص کا انجام جہنم ہے۔ یہ جنتیوں کی صفات کہ جو نفس پہ قابو نہیں کرتا۔ دوسرے وہ جنتیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ، کیا کردار ہے جنتیوں کی، کیا صفات قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اما وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا ہے، خدا کی کبریائی، خدا کی بزرگی، خدا کی عظمت، خدا کی جلالت اور اس کی ربوبیت اور خالقیت کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، اپنے جبین کو خدا کے سامنے جھکاتے ہوئے سر تسلیم خم ہوتا ہے، اور خوف خدا میں اس کے بدن کانپتے ہیں اور اس کا دل جو ہے وہ لرزتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا عملی جو ہے مصداق ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ائمہ طاہرین کی طرح بدن کانپ رہا ہے اور بدن میں لرزب اندام ہے، خوف خدا میں، وہ خشیت الہی میں جو ہے وہ غرق ہے۔ فاما من خاف، وہ شخص جس کی دل میں خوف خدا ہے، ونہى النفس عن الہویٰ، اور جس شخص نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو قابو کیا ہے، ونہى النفس، نفس کو روکا ہے، نفس کو منع کیا ہے، عن الہویٰ، خواہشات نفسانی سے، ناجائز خواہشات سے نفس کو جو ہے نا روکا ہے، اس شخص کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا جو ٹھکانہ ہے انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، منتخبان درگاہ حق کے ساتھ، وہ ہمیشہ کے لیے عالی ترین مقامات پر، جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر وہ زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ کون لوگ ہیں جنتی؟ دو صفت رکھنے والا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو خوف خدا رکھتا ہے اور اپنی نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ مومنین کرام، آج کی اس درس میں جو اہم ترین جو پیغام دینا ہے، اگر آپ راہ سعادت کو پانا چاہتے ہیں، خوشبختی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اہم ترین چیز اپنے نفس کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا ہے۔ تمام برائیوں کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے، تمام اخلاقی کمالات کو جو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس پر قابو نہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کرے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ نہ کرے، وہ کوئی مقام نہیں پا سکتا ہے، کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ پوری زندگی آلودگیوں میں، گناہوں میں، معصیتوں میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری روایات میں سب سے زیادہ تاکید، سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔
نفس کو کنٹرول کرے, نفس کو جو ہے وہ پاکیزہ کرے. سرور کائنات ختمی مرتبہ نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہوا, بہترین جہاد یہ ہے, اعلیٰ ترین جہاد یہ ہے ان یجاہد الرجل, کہ مرد مومن جہاد کرے نفسہ وہواہ, اپنی خواہشات نفسانی اور نفس کی جو ناجائز خواہشات ہے اور جو نفس کے جو گناہوں کی طرف, معصیتوں کی طرف, برائیوں کی طرف جو انسان کو نفس جو دعوت دیتی ہے, اس پر جو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بزرگ ترین جو ہے نا وہ مجاہد ہے. لہٰذا بہترین جہاد اس انسان نے کیا ہے جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے, اپنے نفس کا جو ہے نا وہ اصلاح کیا ہے, اپنے نفس کو برائیوں سے جو ہے نا وہ پاک کیا ہے, گناہ کی آلودگیوں سے اپنے نفس کو جو ہے نا پاکیزہ رکھا ہے. یہ شخص جو ہے نا وہ مجاہد اعظم ہے. اس شخص نے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بزرگ ترین جہاد کیا ہے. اب کیسے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں, کس طریقے سے ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, آج بھی اس درس کی طرف مختصر جو ہے نا وہ اشارہ کرتا ہوں. دیکھیں بہت ساری ہماری اخلاقی کتابیں ہیں جس میں بہترین اخلاق کو پانے کا اور بہترین تزکیہ پانے کا راستہ اور راہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. انہی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے جس کا نام اخلاق اسلامی ہے, اور یہاں ایران حوزہ علمیہ قم کے بزرگ ترین شخصیتوں میں سے ہے ڈاکٹر حبیب اللہ طاہری. اخلاق کا ایک دورہ, یعنی کس طریقے سے اسلامی اخلاق کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو حاصل کیا جائے, اور اخلاقی رذائل کیا ہے, اخلاقی برائیاں کیا ہیں, انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اخلاقی کچھ فضائل ہیں, کمالات ہیں جن کو اپنانا ہے, جن کو اپنے نفس کی زینت قرار دینا ہے, اور کچھ اخلاقی برائیاں ہیں جن سے ہم نے جو ہے دوری اختیار کرنا ہے. لہٰذا اس کتاب کی جو ہے مختلف اوراق میں انہوں نے جو مشورہ دیا ہے بہترین اخلاق کو پانے کے لیے, صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے. سب سے پہلے تو اس شخص کو اپنی برائیوں کی تشخیص دینے کے بعد, اپنی خامیوں کو تشخیص دینے کے بعد یہ عزم کر لینا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے پاک کروں گا. اس لیے کہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ بیماریاں ہیں, وہ انسان کی تباہ کن اور مہلک جو ہے نا امراض ہیں. جس طریقے سے انسان اپنے جسم جب مریض ہو جائے اور بیماریوں کے شکار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, علاج کر لیتا ہے اور اپنی بیماری کو دور کرتا ہے, تو سلامتی جو ہے حاصل کر لیتا ہے اور زندگی جو ہے اس کو مل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان خدا ناخواستہ اگر جسمانی بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے, وہ اپنا علاج نہ کرے, تو وہ بیماری مہلک ثابت ہوتی ہے اور وہ انسان کو مار دیتی ہے اور وہ انسان جو ہے نا دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس کی جو برائیاں ہیں, نفس کی جو خامیاں ہیں, اور جس کو ہم بد اخلاقی کہتے ہیں, جس کو ہم اخلاقی رذائل کہتے ہیں, یہ بھی نفس کی بیماریاں ہیں, یہ روح کی بیماریاں ہیں. یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. تو جس طریقے سے نفس کی بیماریوں کی علاج کی ضرورت ہے اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفاق ہے, حرص ہے, اس قسم کی اخلاقی برائیاں ہیں اور رذائل ہے, ان سے بھی انسان اپنے آپ کو نجات دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لہٰذا اس کے لیے کئی مراحل بیان کیے ہیں علماء اخلاق نے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اپنی اخلاقی برائیوں کی تشخیص کا مرحلہ ہے, کہ دیکھیں کہ آپ کن کن برائیوں میں مبتلا ہے. اگر آپ واقعاً انصاف کے ساتھ اپنے نفس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آپ کی جو برائیاں ہیں, آپ کی جو خامیاں ہیں, وہ واضح اور عیاں ہو کر آپ کے سامنے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. مثال آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اپنے نفس کی محاسبہ کریں گے یا جب آپ اپنے نفس پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ غیبت کرتے ہیں, آپ جو ہے خدا ناخواستہ تکبر کی بیماری میں آپ جو ہے مبتلا ہے, یا معاذ اللہ آپ حرص کی بیماری میں مبتلا ہے. جتنے بھی جو اخلاقی رذائل ہے ان کو برائی کے نام پر ایک ایک صفحہ پر کرتاس پر لکھیں, ایک کاغذ پر لکھیں, اور لکھنے کے بعد پھر ایک ایک کا جو ہے وہ علاج کرنا جو ہے نا وہ شروع کریں. اب علاج کا طریقہ کیا ہے, کیسے جو ہے نا وہ ان بیماریوں کو جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں, سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نجات دینے کا عہد کر لیں, ارادہ جو ہے نا وہ کر لیں, مصمم پختہ عزم آپ کر لیں کہ آپ میں یہ بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں آپ کے لیے باعث جہنم ہے, دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی کے سبب ہے. لہٰذا ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نجات دینے کی سب سے پہلے عزم کی ضرورت ہے, ارادے کی ضرورت ہے.
دوسرے مرحلے میں جب آپ نے عزم کر لیا، اب نفس کے ساتھ جو ہے نا وہ شرط لگائیں کہ اب تم جو ہے معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، معصیت جو ہے نا نہیں کرو گے۔ اطاعت الہی راہ سعادت ہے، راہ نجات ہے، راہ جنت ہے۔ تم ہمیشہ خدا کی اطاعت میں، عبادت میں، خدا کی تمام فرمان میں پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا نفس کے ساتھ شرط لگایا جائے کہ تم نے معصیت نہیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کا نام جو ہے نا علماء اخلاق نے مشارطہ بیان کیا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا وہ شرط لگائیں۔ پھر شرط لگانے کے بعد نفس کو جو ہے نا وہ بے لگام نہ چھوڑے، بلکہ اپنے نفس پر نظر رکھیں، نفس پر جو ہے نا وہ نگاہ رکھیں، کہیں نفس طغیانی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں جو اپنی جو شرط لگایا تو شرط کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو نفس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے یا نفس کو نظر میں رکھا جاتا ہے اور نافرمانی سے بچایا جاتا ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں ہمیشہ خدا کا جو خیال رکھا جاتا ہے اور اپنے نفس کو برائیوں سے بچایا جاتا ہے، اس کو علماء اخلاق نے مراقبہ کہا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو ہمیشہ جو ہے نا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور نفس کی جو ہے نظارت کرتے رہے اور نفس کو جو ہے نا کنٹرول جو ہے نا وہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر مراقبہ کے ساتھ ساتھ نفس کا جو ہے وہ محاسبہ بھی کرے۔ یعنی جب انسان رات کو سونے لگے تو یہ دیکھیں کہ کتنا حد تک آپ نے اطاعت کی ہے، عبادت کی ہے، نیکیاں کیا ہے اور اپنے نفس پر جو ہے نا وہ قابو پایا ہے، اور کتنا حد تک جو ہے نا آپ نے اس بیماری کی جو ہے نا آپ نے اصلاح کیا ہے۔ لہذا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء اخلاق نے اخلاقی رذائل سے نجات پانے کے لیے، خوشبختی اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اساسی اور بنیادی ترین شرط کو محاسبہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور بغیر محاسبے کے کوئی انسان سعادت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کا حساب لے کہ آپ کتنا جو ہے نا گناہ کر چکے ہیں، کتنا جو ہے نا وہ معصیت کر چکے ہیں، آیا آپ عبادت کرتے ہیں یا نہیں، آیا آپ اخلاقی برائیوں سے آپ بچتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر سعادت پانا چاہتا ہے، خوشبخت ہونا چاہتا ہے، واقعاً خدا کی بارگاہ میں آبرومند ہونا چاہتا ہے، تو ہر روز اپنا نفس کا محاسبہ کرے، ہر دن محاسبہ کرے۔ یہ روایت جو ہے ہماری تمام اخلاقی کتابوں میں ہے۔ اسی کتاب اخلاق اسلامی کی صفحہ نمبر 131 میں ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی نفس کا حساب لو، اپنی گناہوں کا حساب کرو اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب لے۔ قیامت میں تمہارا حساب ہونے سے پہلے تم اپنا حساب لو کہ کتنا جو ہے نا تمہارے گناہ ہو چکے ہیں، معصیتیں ہو چکی ہے، آیا تم نے واجبات کی پابندی کیا ہے یا نہیں، آیا تم نے اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے نجات دیا ہے یا نہیں۔ لہٰذا تم خود اپنا جو ہے نا وہ حساب لو، قیامت میں خدا کا حساب لینے سے پہلے تم خود اپنا نفس کا حساب لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے نفس کو تولو۔ خداوند قیامت کے دن ہر انسان کے نامہ اعمال کو تولیں گے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی جو ہے وہ برائیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے جو ہے نا وہ عبادتیں ہیں، خدا تولیں گے تمہارے اعمال کو۔ لیکن خدا کا تولنے سے پہلے، قیامت میں تولنے سے پہلے تم خود اپنے نیکیوں کو ذرا تولو، کتنا تم نے نیک کام کیا ہے، کتنی جو ہے تمہاری اچھائیاں ہیں، کتنا جو ہے نا تمہاری خوبیاں ہیں، کتنا تمہارے اچھے اخلاقی اقدار ہیں۔ تم ذرا اپنے انصاف کی ترازو میں خود کو تولو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تم کتنا جو ہے نا نیکیوں کے مالک ہے، کتنے بہترین اخلاق کے مالک ہے۔ انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو تولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کس قدر جو ہے نا ہم غصہ کرتے ہیں، کتنا جو ہے نا ہم بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کتنا جو ہے نا ہم بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا آپ گھر میں بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ یا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ معاذ اللہ گھر میں لڑائی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو ہے نا بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا پیش آتے ہیں؟ ذرا سا بھی اگر آپ کا انصاف بیدار ہو جائے، آپ اپنے آپ کو اپنے ترازو میں اگر تولیں گے تو آپ بالکل عیاں ہو کے سامنے آئے گا۔ اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ بد اخلاق ہیں، آپ بہت غلطیوں کے مالک ہیں، آپ کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، پھر آپ اپنا جو ہے نا وہ اصلاح کریں گے۔ لہٰذا اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی بیماریوں کی شناخت حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ جو ہے نا روزانہ اپنا جو ہے نا محاسبہ کریں، ایک ایک خامی کے جو ہے نا اصلاح کرتے ہوئے آگے گزرے۔ تیسرے لفظ پیغمبر نے فرمایا وَتَجَهَّزُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو قیامت کے حضور کے لیے، خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ کیا تم لے کے جا رہے ہو خدا کے پاس؟ تو معاذ اللہ گناہوں کا ڈھیر لے کے جا رہے ہو،
گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہے ہو، بد اخلاقیوں کا ایک عظیم بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو یا نہیں، تم خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی، بہترین اخلاقی اقدار، بہترین اخلاقی کمالات کیا تم خدا کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہو؟ تجہزوا للعرض الاکبر، اپنے آپ کو آمادہ کرو اس دن کے لیے جس دن تمام بشریت خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام کی تمام بشریت اور انسانیت خدا کے حضور میں اپنے حساب کے لیے، اپنے اعمال اور اپنے کردار کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اگر پتہ چلا کہ تم بہت جھوٹ بولتے تھے، تم بہت غیبت کرتے تھے، تم بہت حرام کھاتے تھے، تم نامحرموں کی طرف نگاہ کرتے تھے، تمہارے پاس اخلاق کی بو تک نہیں تھی، تو یقیناً پھر بدبخت ہے، بد نصیب ہے، قد خواب من دساہا کا مصداق بن جائے گا، ناکام و نامراد ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنا اصلاح کیا ہے، اپنے نفس کی تزکیہ کیا ہے، تو قرآن پھر تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً خوش بخت ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کی جو ہے وہ تزکیہ کیا ہے۔ لہٰذا انسان کی نفس کی تزکیے کے لیے، خوش بختی کے لیے محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے لیے ہم نے جو اصلاح کے لیے راہ تہذیب جو ہے وہ بیان کیا ہے، سب سے پہلے آپ اپنی اخلاقی خامیوں کو اور برائیوں کو پہچانیں، اور پھر اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے پختہ اور مصمم ارادہ کر لیں، اور پھر اپنے نفس کی جو ہے برائیوں کو روکنے کے لیے نظارت کریں، جس کا نام مراقبہ کہا گیا ہے، اور پھر ہر شب اور ہر روز اپنا جو ہے نا وہ محاسبہ کرتے رہیں، اور محاسبہ کے نتیجے میں یقیناً جو ہے نا آپ برائیوں سے اور خامیوں سے جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ اسی لیے مولا کائنات کا فرمان پر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، مولا نے محاسبہ کرنے والوں کے لیے 4 فوائد بیان کیے ہیں، 4 جو ہے محاسبے کے آثار بیان کیے ہیں۔ مولا نے فرمایا من حاسب نفسہ سعیدہ، وہ شخص جو ہر روز اپنے نفس کے محاسبہ کرتا ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، یہ پہلا اثر۔ دوسرا اثر من حاسب نفسہ ربحہ، جو محاسبہ نفس کرتا ہے وہ فائدہ پا لیتا ہے، وہ خسارت سے، نقصان سے اپنا آپ کو بچا لیتا ہے۔ تیسرے جملے میں آیا ہے من حاسب نفسہ وقف علی عیوبہ، جو محاسبہ نفس کر لیتا ہے وہ اپنی عیوب اور خامیوں پر مطلع ہوتا ہے، برائیوں سے جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ وَأَحَاطَ بِذَنبِهِ، اور اپنے نفس گناہوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وَاسْتَقَالَ الذُّنُوبَ وَأَصْلَحَ الْعُیوبَ، اور روزانہ گناہ کم ہوتے آتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ الْعُیوبَ، اور عیوب کی اور برائیوں کی جو ہے اصلاح کر لیتا ہے۔ لہٰذا عیوب اور برائیوں سے اصلاح اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو محاسبہ نفس جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ امیدوار ہے ان ائمہ طاہرین کے ارشادات پر اور قرآن پاک کی آیات پر عمل کرتے ہوئے، اور جو سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 52 آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کو سعادت کا جو راستہ دکھایا ہے، خدا کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور خوف خدا میں اور تقوی الہی میں زندگی بسر کرنا، یہ ہمارے لیے خوشبختی کا راہ ہے، اور انشاءاللہ اس راہ پر چلنے کی، اس راہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Mm-hmm.